بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعمل المصدر عمل فعلہ متى صح تقدیرہ بالفعل المقترن بأن او ما المصدریتین۔ مفعول بہ کے عوامل میں ساتواں عامل مصدر تھا کہ مصدر بھی مفعول بہ کو نصب دیتا ہے۔ خوب کیسے دیتا ہے وہ کل بات ساری ہو گئی کہ اس کے استعمال کیا ہوتا ہے، وہ ہے کیا۔ آج کچھ شرائط بیان کر رہے ہیں کہ یہ مصدر جو عمل کرتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مصدر اپنی مصدریت پر باقی بھی رہے۔ اگر یہ مصدر اپنی مصدریت پر باقی نہ رہے، مثلا کسی چیز کا علم بن جائے، جب علم بن جائے گا تو مصدریت پر باقی نہیں رہے گا، پھر بھی عمل بھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ یہ مصدر اپنی مصدریت پر باقی ہے؟ بہت خوبصورت اور آسان انداز میں استاد شرطونی نے سمجھایا۔ فرماتے ہیں بڑا آسان ہے کہ جہاں مصدر استعمال ہوا وہاں اگر ہم اس مصدر کو ہٹا لیں اور اس مصدر کی جگہ اس کے فعل کو رکھ دیں ان مصدریہ کے ساتھ یا مائے مصدریہ کے ساتھ، اور معنی کلام بھی خراب نہ ہو، برقرار رہے، اس کا مطلب ہے مصدر اپنی مصدریت پر باقی تھا۔ ٹھیک ہے جی، بہت آسان۔ یہ اس کی شرط ہے کہ مصدر جب عمل کرے گا اس مصدر کو ہٹا کر اس کی جگہ اسی مصدر کے فعل کو ان مصدریہ یا مائے مصدریہ کے ساتھ اگر رکھ دیں تو بھی درست ہو۔ ٹھیک ہے جی، لیکن اگر ایسا درست نہ ہو تو اس کا مطلب ہے یہ مصدر عامل نہیں رہا، یہ اپنی مصدریہ پر باقی نہیں ہے۔ بالکل آسان چیزیں سمجھائی ہیں۔ یعمل المصدر عمل فعلہ، مصدر اپنے فعل والا عمل کرے گا۔ کل باتیں آئی تھیں کہ اگر وہ فعل لازم کا مصدر ہے تو فقط فاعل کو رفع دے گا، اگر فعل متعدی کا مصدر ہے تو وہ مفعول کو نصب بھی دے گا۔ خوب، مصدر اپنے فعل والا عمل کرے گا یا کرتا ہے متى صح تقدیرہ بالفعل المقترن بأن او ما المصدریتین، جب صحیح ہو کہ ہم فرض کریں کہ وہاں مصدر نہ ہو اور اس کی جگہ اس کا فعل ان مصدریت کے ساتھ یا اس کا فعل مائے مصدریہ کے ساتھ لگا دیں تو بھی یہ صحیح ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ مصدر اپنی مصدریت پر باقی ہے، تو یہ عمل بھی کرے گا۔ مثال عجبت من ضربک زیدن۔ اب نیچے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان مصدریہ کے ساتھ کون سا معنی لینا ہو تو ان مصدریہ کے ساتھ استعمال کریں، اور کون سا معنی مقصود ہو تو مائے مصدریہ کے ساتھ استعمال کریں۔ اب ذرا غور کرنا۔ فرماتے ہیں فائدہ پہلا، اذا ارید الماضی او الاستقبال، اگر مصدر سے مقصود مراد زمانہ حال یا استقبال ہو، فَيُؤَوَّلُ بِأَن، یعنی اس کے فعل کو ان مصدریہ کے ساتھ لایا جائے گا، ان کی تعویل میں ہوگا۔ اذا ارید الماضی او الاستقبال، معذرت،
یعنی اگر ہم نے اس مصدر سے ماضی یا استقبال کا معنی لینا ہے فَيُؤَوَّلُ بِأَن، تو اس وقت تعویل ان کیا مطلب، یعنی اس کا فعل ان مصدریہ کے ساتھ استعمال ہوگا، اس معنی میں آئے گا۔ وَإِذَا أُرِيدَ الْحَالِ، لیکن اگر مراد زمانہ حال ہو فَيُؤَوَّلُ بِمَا، تو پھر مائے مصدریہ کی تعویل میں ہوگا۔ مراد کیا، یعنی اس فعل کو ما مصدریہ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ پوری توجہ میری جان، پس اس کا مطلب ہے ان مصدریہ جب اس کے فعل کے ساتھ لانا ہے تو ماضی اور استقبال کے زمانہ اگر لینا ہوگا، اور مائے مصدریہ اس صورت میں لیں گے کہ اگر حال ہمارا مقصود ہوگا، مراد ہوگا۔ مثال فَفِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، یہ جو اوپر ہم نے مثال دی، عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ زَيْدًا، اب یہاں پر آپ ضرب کو ہٹا لیں اور یہاں پر فعل کو لے آئیں آن کے ساتھ یا ما کے ساتھ۔ فرماتے ہیں یصح ان یقال مکانہ عجبت من ضربک زیدن کی بجائے اگر آپ کہیں عجبت من ان ضربت زیدن، اگر ماضی مراد ہوگا تو آپ کہیں گے ان ضربتا زیدن، یعنی ضرب سے ماضی کا ہوگا تو یہاں ضربتا ظاہر وہ ماضی ہے اور ان کے ساتھ آئے گا۔ وَمِنْ أَن تَضْرِبَ زَيْدٍ إِذَا أُرِيدَ الْمُسْتَقْبَلُ، اور اگر زمانہ استقبال مراد ہوگا تو پڑھیں گے عَجِبْتُ مِنْ أَن تَضْرِبَ زَيْدًا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ان مصدریہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا، فعل ماضی استعمال کیا، ان ضربتا زیدن، اور استقبال کے لیے ان تضربا زیدن۔ اب یہاں ان ضربتا رکھیں تو بھی بات صحیح ہے، ان تضرب رکھیں تو بھی صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے مصدر اپنی مصدریت پر باقی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ فعل ماضی ان مصدریہ کے ساتھ استعمال کیا یا مضارع کو استعمال کیا۔ وَمِمَّا تَضْرِبْ زَيْدًا إِذَا أُرِيدَ الْحَالِ، لیکن اگر مراد حال ہو تو پھر ما مصدریہ کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسے عَجِبْتُ مِمَّا تَضْرِبُ زَيْدًا، آسان۔ وَقِسْ عَلَيْهِ الْمَصْدَرُ اللام، فرماتے ہیں اسی طرح اگر مصدر او الف لام کے ساتھ ہو، کل گزارش کی تھی نا کہ ضرب بھی استعمال ہوتا ہے، الضرب بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے، القیام، فرماتے ہیں اگر الف لام کے ساتھ ہو تو بھی اس کا حکم یہی ہوگا کہ پھر اس کے فعل کو ان مصدریہ کے ساتھ ماضی اور استقبال کے لیے، مائے مصدریہ کے ساتھ حال کے لیے۔ نحو حزنت لبعد الصدیق، اب یہاں اگر کہیں حزنت لأن بعد الصدیق یا حزنت لما یبعد، یعنی جو بھی زمانہ ہمارا مقصود ہوگا اس حساب سے۔ دوسرا فائدہ، یبطل عمل المصدر اذا لاحقت التاء الدالۃ علی المرہ۔ پوری توجہ، مصدر حدث محض پر دلالت کرتا ہے، ضرب یعنی مارنا، ایک دفعہ دو دفعہ، کب، کہاں، نہ، اس کے ساتھ مصدر کا کوئی تعلق، حدث محض، القیام کھڑا ہونا، کہاں کھڑا ہونا، ایک دفعہ کھڑا ہونا، چار دفعہ کھڑا ہونا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حدث محض۔ ٹھیک، فرماتے ہیں اگر اس مصدر کے ساتھ تا آ جائے، وہ تا جو مرہ پر دلالت کے لیے آتی ہے، جو یہ بتانے آتی ہے کہ یہ کام ایک دفعہ ہوا ہے، وہاں وہ مصدر عمل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مصدریت پر، مصدر کا مطلب تھا حدث محض پر دلالت کرنا، اور اب یہ حدث محض پر نہیں بلکہ ایک اضافی شے پلس یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ ایک دفعہ ہوا، مصدر تو یہ نہیں بتاتا،
بس اس کا مطلب یہاں یہ عمل نہیں کرے گا، چونکہ وہ اس کے ذریعے اپنی مصدریت سے خارج ہو جائے گا۔ یبطل عمل المصدر، مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے، کب؟ اذا لاحقتہ التاء، اگر مصدر کے آخر میں تا آ جائے، کون سی؟ الدالہ علی المرہ، جو مرہ پر دال کرتی ہے کہ یہ کام ایک دفعہ ہوا۔ کیوں؟ لأنہ لا یصح فیہ تقدیر المذکور، اس لیے کہ ہم نے ابھی پہلے فائدہ میں سمجھایا کہ وہاں پر صحیح ہو، مصدر تب عمل کرتے جب صحیح ہو کہ اس کے فعل، اس کی جگہ اس کا فعل اگر آ جائے آن مصدریہ یا مائے مصدریہ کے ساتھ، لیکن جب مصدر کے ساتھ تا آ جاتی ہے جو مرہ پر دال کرتی ہے، پھر اس کی جگہ تقدیر یعنی وہاں فعل کا ان مصدریہ کے ساتھ یا مائے مصدریہ آنا صحیح نہیں ہوتا۔ جب صحیح نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے مصدر اپنی مصدریت پر باقی نہیں ہے، اگر باقی نہیں ہے تو عمل بھی نہیں کرے گا۔ لہذا مثال دے رہے ہیں، فلا یقال، لہذا اس طرح کہنا غلط ہے۔ کون سی؟ اعجبتنی ضربۃ کل غلاما، کہ ہم ضرب کے ساتھ تا لگائے ضربتن اور پھر وہ غلام کو جا کر نصب دے، فرماتے ہیں نا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ضرب کے ساتھ تا آ گئی ہے جو ضربتن، اور وہ تا وہ ہے جو مرہ پرداد کرتی ہے، اس کا مطلب مصدر اپنی مصدریہ پر باقی نہیں گا۔ مصدر کام تھا حدث پرداد کرنا، حدث محض پر، یہاں تو ایک اضافی چیز بھی ہے کہ یہ ایک دفعہ ہوا۔ ٹھیک، پس اگر مصدر کے آخر میں تا آ جائے جو مرہ پرداد کرتی ہو تو ایسی صورت میں وہ مصدر عمل نہیں کرتا۔ ما لم تکن فی اصل بناء المصدر، جب تک کہ وہ تا حقیقت بنائے مصدر میں نہ ہو، یعنی اگر وہ تا خود مصدر کا حصہ ہے، یعنی مصدر جن حروف پر مشتمل ہے اس میں تا بھی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا جو اضافی تا، جیسے ضرب مصدر تھا، ضربتن جب کہا تو تا اضافی لگئی، وہ مصدر کا حصہ نہیں تھی۔ فرماتے ہیں اگر تا خود اصل مصدر کا حصہ ہو، یعنی جن حروف پر مشتمل ہے وہ مصدر، اس میں تا ہو، پھر کوئی حرج نہیں، اس لیے کو اپنی مصدر باقی ہوگا۔ جیسے رحمتن، لہذا یجوز اعمالہ، پھر کوئی حرج نہیں، ایسا مصدر اپنا عمل کرے گا چونکہ تا اس کی اصل مصدریت میں شامل ہے۔ جیسے اعجبتنی رحمت کل غلاما، یہاں پر تا وہ والی تا نہیں جو آ کر اس کو لاحق ہوئی اور مرہ کا معنی بتانا، نہ، بلکہ تا رحمت باقی اس کا اپنے اصل وزن میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم۔ تیسرا فائدہ، وہ ایک اور نکتہ بتا رہے ہیں، وہ نکتہ یہ ہے کہ مصدر بسا اوقات اپنے فعل والا عمل کرتا ہے جب وہ اپنے فعل کا بدل واقع ہو، نائب واقع ہو، قائم مقام ہو، حالانکہ وہاں اس کے فعل کو ان مصدریہ یا مائے مصدریہ کے ساتھ لانا بھی جائز نہیں ہوتا، وہ پھر بھی عمل کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ اپنے فعل کا بدل بن کے استعمال ہو۔ ذرا غور کرنا، یعمل ایضاً، ایضاً کیا ہے؟ وہ پہلے کہا تھا نا کہ یہ عمل کرتا ہے کہ جب اذا متی صح تقدیرہ بالفعل، اب فرماتے نہیں، بسا اوقات یہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے اذا کان بدلا من فعلہ، کہ جب وہ اپنے ہی فعل کا بدل نائب قائم مقام واقع ہو، ما انہ لا یصح فیہ التقدیر، جبکہ وہاں اس کے فعل کو ان مصدریہ یا ما مصدریہ کے ساتھ لانا بھی صحیح نہ ہو، پھر بھی عمل کرتا ہے۔ جیسے نحو ضربن زیدن، یعنی اصل جملہ تھا اضرب ضربن زیدن، اب
اضرب یہاں پر نہیں ہے، حذف کیا گیا، ضربن اس کا بدل ہے، اس کا نائب ہے۔ جیسے آپ خالی اضرب زیدن کہیں تو فرماتے ہیں یہ ضربن زیدن بھی اسی طرح ہے۔ حینئذ یتحمل ضمیرا، تو اس صورت میں مصدر میں ایک ضمیر ہوگی وہ فعل والی کہ جو بتا رہی ہوگی کہ جیسے اضرب میں ہم کہتے ہیں اضرب فعل، انت فاعل، زیدن مفعول، ٹھیک ہے جی۔ اب ضربن میں بھی اسی طرح ایک ضمیر ہوگی اس کی فعل کی۔ وَذَكَرَ النُّحَاةُ لِإِعْمَالِ الْمَصْدَرِ شُرُوطًا أُخْرَى، فرماتے ہیں نحات نے اس مصدر کے عمل کرنے کے لیے کچھ اور شرائط بھی بیان کی ہیں، اہمھا، جن میں سے چار کو غالباً ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے، بڑی آسان سی۔ پہلی، ان یکون غیر منعوت قبل تمام عملہ، پوری توجہ، جب تک مصدر اپنا عمل پورا نہ کر لے، یعنی فاعل کو رفع اور منصوب مفعول بہ کو نصب نہ دے لے، تب تک مصدر کے ساتھ صفت لگانا یہ درست نہیں۔ اگر مصدر کے ساتھ متصل صفت آ جائے اور اس کا جو مفعول ہے وہ بعد میں آئے یا اس کا فاعل، یہ جائز نہیں ہے۔ چاہیے کہ مصدر پہلے اپنا عمل مکمل کرے، فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب، بعد میں اگر اس کی کوئی صفت آنی ہے تو وہ آ جائے۔ پہلی شرط کیا ذکر کرتے ہیں وہ دیگر شرائط میں کہ ان یکون غیر منعوت، کہ وہ موصوف منعوت واقع نہ ہو قبل تمام عملے، اپنا عمل مکمل کرنے سے پہلے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب، وہ کرنے سے پہلے منعوت نہ ہو۔ مراد کیا؟ یعنی اسی کے ساتھ اس کی صفت نہیں آنی چاہیے۔ لہذا فلا یقال، اس طرح کہنا غلط ہے۔ کس طرح؟ سانی اکرام کل کثیر عدو اخی، غلطی کہاں ہے کہ الکثیر صفت ہے اکرام کی جو عدو اخی مفعول بہ کو نصب دینے سے پہلے آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اکرام نے ابھی اپنا عمل مکمل نہ کیا تھا کہ وہ منعوت موصوف واقع ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا سانی اکرام و کل کثیر و عدو اخی کہنا غلط ہے، بلکہ آپ کہیں سانی اکرام و کا عدو اخی، پھر اگر سے وہ لگانی ہے الکثیر یا کثیرن تو وہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سانی اکرام کا، مجھے برا لگا، مجھے غضبناک ہوا میں کس پر؟ اکرام کا، تیرا عزت کرنا میرے بھائی کے دشمن کی، الکثیر زیادہ۔ خوب، دوسری شرط یہ بیان کی ہے نحات نے کہ مصدر کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون مفردن، کہ مصدر ہمیشہ مفرد ہوگا تو عمل کرے گا، تثنیہ یا جمع ہوگا تو مصدر عمل نہیں کرے گا۔ لہذا ما زادت کا تجارب قدہر الا خنکتن کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارب جمع ہے اور مصدر اس وقت عمل کرتا ہے جب مفرد ہو، تثنیہ جمع ہو تو پھر عمل نہیں کرتا۔ خوب، ما ذات کا تجارب کا دہرا، تیرا اس زمانے میں تیرے کثیر تجربات نے اضافہ نہیں کیا، الا حنکتن، مگر یہ کہ تیری تجربے بہت ہو گئے، آزمائش فلاں۔ تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے، تیسری وہ یہ ہے کہ ان یکونا مظہرا، کہ یہ اس میں ظاہر ہو، یعنی مصدر تب عمل کرے گا جب اس میں ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو۔ اگر کوئی ضمیر ہو کہ جس ضمیر کی برگشت مصدر کی طرف ہو تو وہ ضمیر مصدر والا عمل نہیں کرتی، مصدر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں ظاہر ہو۔ ان یکون مظہر، پس فلا یجوز علی الاصح، لہذا قول اصح کی بنیاد پر اس طرح کہنا جائز نہیں ہے، یہ نحون غلط ہے۔ کون سا؟ مروری بزید مونس
وَهُوَ بِأَمْرِي مُوحِشٌ کہ ہوا جس کا مرجع مرور مصدر ہے، ہم کہیں کہ اب یہ بے امرین موش کا ہے، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ مصدر اس صورت میں عمل کرے گا جب اس میں ظاہر ہو، جیسے مروری. ٹھیک. چوتھی ایک شرط یہ ہے کہ ان لا یتقدم ما یتعلق بہ علیہ، جو بھی مصدر سے متعلق ہے، مراد کیا؟ یعنی مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہ ہو، مصدر کے معمول اور مصدر کے درمیان اجنبی کا فاصلہ نہ ہو تو مصدر عمل کرے گا. چوتھی شرط ٹھیک ہو گیا. چوتھی شرط مصدر کے عمل کرنے کی یہ ہے کہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہ ہو اور معمول اور مصدر کے درمیان اجنبی کا فاصلہ بھی نہ ہو. ان لا یتقدم کہ مقدم نہ ہو، ما یتعلق بہ یعنی ما یتعلق بالمصدر علیہ علی المصدر، یعنی جو مصدر سے متعلق ہے، مراد وہی معمول مصدر ہے. وَأَن لَا يُفْصَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْمُولِهِ بِأَجْنَبِيٍّ یعنی ان لا يُفْصَلْ بَيْنَهُ یعنی بین المصدر وبین معمولہ یعنی معمول مصدر، مصدر اور مصدر کے معمول کے درمیان اجنبی کے ذریعے فاصلہ بھی نہ ہو تو یہ مصدر عمل کرے گا. لہذا اس طرح کہنا غلط ہے. کیا؟ اعجبنی عمرن ضرب زیدن، اس لیے کہ عامرن ضارب کا معمول ہے، مفعول بہ ہے، اس عامر کا خود ضارب پر مقدم کرنا غلط ہے، بلکہ اصل ہے اعجبنی ضرب زیدن عمرن، لہذا عمرن کو ضرب پر مقدم کرنا درست نہیں. اسی طرح یہ ہوگی تقدیم کی مثال. آگے اجنبی کا فاصلہ. اسی طرح انہو علی ضربہ لقادر زیدن، یہ کہنا بھی غلط ہے. کیوں؟ ضربہ اور زیدن کے درمیان لقادرن کا فاصلہ ہے، یہ لقادرن اجنبی ہے. کیوں؟ یہ جا کے اس انہ کی خبر ہے، اس کا ضرب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس طرح کہنا بھی غلط ہے. لہذا آپ یوں کہیں انہو علی ضربہ زیدن لقادرن، لہذا اگر لقادر ضربہ اور زید کے درمیان آئے گا تو یہ غلط ہے چونکہ اجنبی کا فاصلہ ہے. ہاں اذا کان المعمول ظرفا، اگر معمول ظرف ہو پھر جائز ہے کہ وہ ہو مصدر پر مقدم ہو سکتا ہے، جیسے آیت ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہاں بِهِمَا رَأْفَةٌ کا متعلق ہے لیکن اس کے باوجود بھی رافع پر مقدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظرف ہے. ایک اور فائدہ وہ یہ ہے کہ اسم المصدر یعمل عمل المصدر بشروطہ المتقدمہ. یہ ساری باتیں پڑھی ہوگی. ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک اسم مصدر. اسم مصدر یعنی نتیجہ مصدر، حاصل مصدر کو کہتے ہیں. اغتسال مصدر ہے اور غسل اسم مصدر ہے جو حاصل ہوتا ہے. فرماتے ہیں اسم مصدر بھی اسی مصدر والا عمل کرتا ہے. کون سی؟ جن شرائط کے ساتھ مصدر عمل کرتا ہے اسم مصدر کے بھی عمل کرنے کے لیے بعین ہی وہی شرائط ہیں. لہذا بِعِشْرَتِكَ الْكِرَامَا تُعَدُّ مِنْهُمْ، اب عشرت یہ ہے اسم مصدر ہے، معاشرت مصدر ہے. اب یہاں عشرت نے باقاعدہ کام کیا، عشرتک الکراما، الکرام کو اس نے نسب دیا ہے جیسے معاشرت نے دینا تھا، اسم مصدر نے بھی وہی دیا کہ بعشرتک الکراما، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ تیرا رہن سہن
تو عد منہم، اگر تو رہن سہن ہوگا تو بھی انہی اچھے لوگوں میں شمار ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں جیسی محفل ویسا نام. آخری دو باتیں وہ یہ رہ گئی مصدر سے متعلق. اذا اضیف المصدر الی الفاعل، جب ہم مصدر کو، یہ گزشتہ درس میں آیا تھا کہ ہم اس کے فاعل کی طرف مضاف کرتے ہیں، اگر اس فاعل کا پھر کوئی تابع ہوگا تو اس تابع پر دو اعراب پڑھنا جائز ہے. کون سے؟ لفظ فاعل پر اگر ہم عطف کرتے ہیں اس کا، یعنی اس کا عطف بر لفظ کرتے ہیں تو اس کو مجرور پڑھیں گے اس تابع کو، اور اگر عطف بر محل کریں گے تو اس کو مرفوع پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تابع فاعل ہے، فاعل محلاً مرفوع ہوتا ہے. یہاں لفظاً مجرور ہے اضافت کی وجہ سے، تو تابع پر دو اعراب پڑھنا جائز ہے. متى اضیف المصدر الی الفاعل، جب مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کیا جائے. جب مضاف کریں گے تو فاعل ظاہر لفظاً مجرور ہوگا. وَأُتْبِعَ الْفَاعِلُ بِتَابٍ، جبکہ فاعل کا کوئی تابع بھی موجود ہے. جاز فی تابعہ، تو فاعل کے اس تابع میں جائز ہے. الرفع، چاہیں تو تابع کو مرفوع پڑھیں. کیوں؟ مراعاتً للمحل، اس لیے کہ جو فاعل تھا وہ محلاً مرفوع تھا، لہذا محل کی رعایت کرتے اس کو مرفوع پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. والجر، اور تابع کو مجرور پڑھیں. کیوں؟ مراعاتً لللفظ، اس لیے کہ فاعل لفظاً مجرور تھا، وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے. پس آپ اس مثال میں یوں پڑھ سکتے ہیں: سرنی انشاد اخی کا صغیر، صغیر جو صفت ہے وہ اخ کی، لفظ اخ پر ہم اس کا عطف کریں گے، فرق اس کو تابع کو، تو اس کو الصغیر پڑھیں گے چونکہ اخی لفظاً مجرور ہے جو کہ فاعل ہے انشاد کا. سرنی انشاد اخی کا صغیر بھی پڑھنا جائز ہے. سرنی انشاد اخی کا صغیر پڑھنا بھی صحیح ہے چونکہ صغیر وہ صفت ہے اخ کی جو کہ محلاً مرفوع ہے فاعلیت کی بنیاد پر. اس طرح فرماتے ہیں وَمَتَى أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ، اگر مصدر کو مفعول کی طرف مضاف کیا جائے گا، یعنی مفعول بہ اگر مضاف الیہ ہو مصدر کا، جاز فی تابعہ، تو اس مفعول بہ کے تابع میں جائز ہے. کیا جائز ہے؟ فاعل کی طرف الناس مراعاتً للمحل، محل مفعول کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں چونکہ ظاہر ہے وہ محلاً منصوب ہے. والجر مراعاتً لللفظ، اور لفظ مفعول کا رعایت کر، چونکہ لفظاً تو مجرور تھا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، لہذا اس کو مجرور پڑھ دیں. لہذا سرنی انشاد الاشعار الرقیقۃ پڑھیں تو بھی جائز ہے. سرنی انشاد الاشعار الرقیقۃ پڑھیں تو بھی، چونکہ یہ رقیقہ الاشعار کی صفت ہے اس کا تابع ہے، لہذا رقیقۃ لفظ اشعار پر کا تابع بنا کے اس کو، یعنی اس کو لفظ کا رعایت کرتے ہوئے، اور الرقیقۃ محل مفعول کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.